بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ پہ تو ایمان لانا ضروری نہیں کیونکہ یہ تو ایمانیات میں ہے ہی نہیں. آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ، کہتے ہیں جہاں صحابہ کا ذکر تو نہیں ہے، آمنت باللہ میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آمنت باللہ اور آگے بھی کتب ہی میں قرآن ہے یا نہیں؟ رسول ہی میں محمد مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ قرآن کی صداقت کی دلیل بھی صحابہ ہیں، محمد مصطفیٰ کی صداقت کی دلیل بھی صحابہ ہے. اور اگر صحابہ کو نکال دے ایمان بالکتب بھی نہیں، ایمان بالرسالت بھی نہیں، تو پھر یہ کہنا اور یہ صحابہ کا ذکر تو ایمان مفصل میں نہیں آیا، فلانے میں نہیں آیا، ایمان ایمانیات میں نہیں، مومن بھی ہی چیزوں میں نہیں، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. جب اللہ نے قرآن کی صداقت بیان کی کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی، اس کے لا ریب ہونے کی دلیل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا. ہدی للمتقین، ان کی سیرتیں کیسے بنی، انہیں کیسے تقوی نصیب ہوا، وہ کیسی پاک باز جماعت بنی، کیسے وہ تطہیر والے لوگ بنے، ان کو دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن ماں کی پہچان دودھ سے ہوتی ہے، اور دودھ کیسا ہے، اور ویسے بھی خوراک کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. غذا کا اثر تو جن نے مرکز ہدایت کتاب اللہ کو مانا، فرمایا ان کو دیکھ لو یؤمنون بالغیب. اور اس کے مقابل وہ بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ان کو بھی دیکھ لو. لیکن یہ کون ہے؟ یؤمنون بالغیب. ادھر سے اعلان ہوتا ہے مجھ پہ وحی آئی، ادھر سے ابو بکر کہتے ہیں جی پہلا میں آپ کو ماننے والا ہوں. کوئی دلیل نہیں. یؤمنون بالغیب، بالغیب. ادھر حکم ہوتا ہے جاؤ بیت المقدس کی طرف اور سجدہ، باہر داخل ہو کے سجدہ کرنا. وہ بیچارے الٹے ہو گئے، وہ پہلے پروگرام والے وہ الٹے ہو گئے اور انہوں نے الٹے کام شروع کیے. اور ادھر کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. ادھر اعلان ہوتا ہے کہ چندہ جمع کرو، وہ کہتے ہیں جناب اس کا مطلب ہے اللہ بھی فقیر ہو گئی ہے، اللہ بھی بھوکا ہے، ہم سے چندہ مانگ رہا ہے. اور ادھر اعلان ہوتا ہے کہ انفقوا اقرضوا اللہ قرضا حسنا. تو اس پہ عمل کرنے والے کوئی اپنا باغ دے رہا ہے، کوئی اپنا پورا گھر کا سامان دے رہا ہے، کوئی کچھ، اور بڑی خوشی کے ساتھ سب کچھ لٹا رہے ہیں. فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر دیکھو میرے نبی کے صحابہ کو جنہیں قرآن کی ہدایت نصیب ہوئی ہے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن لا ریب ہے. اور اگر دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو تو صحابہ کے احوال کو دیکھو. ایک وہ زمانہ تھا جب در در پہ سجدہ تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ قبروں کے سامنے سجدے، بتوں کے سامنے سجدے، انہیں اپنا الہ مان رہے ہیں. اور ایک وہ زمانہ آیا کہ پیغمبر کریم کی قبر بھی ساتھ ہے، لیکن قبر پر دعا کے لیے نہیں جاتے، قبر کے دور کھڑے ہو کے براہ راست اللہ سے دعا مانگتی ہے. قبر رسول پہ بھی دعا کروانے نہیں گئے. کہاں وہ بت اور قبریں جن کو پوجا کرتے تھے. بہرحال
ہدی للمتقین، کہاں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی مجلس مل گئی، آپ کا یزکیہم والی تزکیہ کی چادر آئی، تو وہ کافروں کی بیٹیوں کے بھی رکھوالے بن گئے اور ان کی عصمتوں اور عزتوں کے بھی محافظ بن گئے۔ فرمایا اگر دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ کو دیکھو،